بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بچوں، آپ کو جو بھی کام دیا جا رہا ہے وہ آپ ٹیچر کی ہدایات کے مطابق کر رہے ہیں؟ شاباش۔ جو بچے کر رہے ہیں وہ یقیناً اچھے بچے ہیں، اور جو نہیں کر رہے وہ بھی جلد اچھے بچے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اوکے بچوں، نیا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ہدایات دوں گی جو آپ کی اسکرین پر بھی آ رہی ہیں۔ آپ اپنی ویڈیوز کو بند رکھیں، ہیڈ فون کا استعمال کریں، درس کے دوران ہینڈ ریس نہ کریں، اپنی اسلامیات کی کتاب اپنے سامنے رکھیں۔ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ آخر میں پوچھ سکتے ہیں۔ بچوں، یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ جن بچوں نے ہماری کلاس نہیں لی تھی ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا پچھلا سبق کیا تھا اور کس کے متعلق تھا۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ کو اور اس تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اللہ تعالیٰ کے سبق کے تمام سوالوں کے جوابات یاد کر لیے ہوں۔ سب نے یاد کر لیے نا بچوں؟ شاباش، آپ سب بہت اچھے بچے۔ اچھا بچوں، آج میں آپ کو تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ تعوذ و تسمیہ کیا ہے۔ تعوذ کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کی پہچان، کہ ہمیں شیطان کو پہچاننا ہے کہ شیطان کون ہوتا ہے، شیطان کی پہچان اور اس کے شر سے محفوظ رہنے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا طریقہ تعوذ۔ آپ کو آج میں تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ تعوذ و تسمیہ کیا ہے۔ آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے کیونکہ اسلامیات کے پیریڈ میں بچوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اسلام کی جو بھی باتیں بتائی جائیں وہ انتہائی آسان اور سادہ الفاظ میں ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے بچوں، اس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے کیونکہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا آج کا پہلا ٹاپک کیا ہے؟ تعوذ۔ آپ کو پتہ ہے بچوں تعوذ کیا ہوتا ہے؟ تعوذ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہوتا ہے تعوذ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک دفعہ اور پڑھیں میرے ساتھ، تعوذ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے بچوں؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ بولیں گے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کیا بولیں گی؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اب آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیں۔ کھول لیا سب بچوں نے؟ اس میں سبق کا نام ہے تعوذ۔ میں آپ کو پہلے تعوذ کے بارے میں بتاؤں گی۔ مقصد کیا ہے؟ شیطان کی پہچان اور اس کے شر سے محفوظ رہنے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتانا ہے تاکہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ بچوں، ہم تعوذ کب پڑھتے ہیں؟ مثلاً اگر ہمارے دل میں کوئی برا خیال آئے، کسی کو مارنے یا کسی کی کوئی چیز چوری کرنے کا، امی ابو یا ٹیچر کی بات نہ ماننے کا، یا شیطان ہمیں ہوم ورک کرنے سے روکے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے اور ہمیں
تنگ نہیں کرے، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے شیطان کے پاس پاور ہوتی ہے، مگر جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی پاور کم ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا اور وہ ویک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے اگر ہم تعوذ نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہمیں ہر اچھے کام کرنے سے روکے گا۔ وہ کہے گا امی ابو کا کہنا نہیں مانیں، آج اسکول نہیں جائیں، اسکول کا کام نہیں کریں، ہوم ورک نہیں کریں۔ اگر آپ کی کسی دوست کی یا آپ کی فرینڈ کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، بیگ میں رکھی ہے، تو وہ شیطان آپ کو کہے گا کہ اس کی چیز نکال لیں، اپنے فرینڈ کی چیز بغیر اس کی اجازت کے کھا لیں۔ ایسا ہوتا ہے نا بچوں؟ تو آپ کو پتہ ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم تعوذ نہیں پڑھتے اور شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہوتا ہے وہ بہت اس کے پاس پاور ہوتی ہے۔ جو بچے تعوذ نہیں پڑھتے تو وہ ان کو تنگ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ تعوذ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، شیطان کی پاور کم ہو جائے گی اور شیطان کہے گا اس بچے نے تو تعوذ پڑھ لیا، اب میں کیا کروں، میں تو ویک ہو گیا، اب تو میں اس کو تنگ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ چلیں اب آپ کو تعوذ کے بارے میں سمجھ آ گیا نا کہ تعوذ کیا ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم تعوذ کے سوال جواب یاد کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے نا؟ شاباش۔ چلیں اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 9 کھولے اور اس میں دیکھیں تعوذ کا سوال نمبر 1 اسکرین پہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کا مقصد کہ کیا مقصد ہے، تعوذ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے شیطان کی پہچان، آپ کو شیطان کی پہچان ہو جائے اور اس کی شر سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں۔ یعنی جب ہم تعوذ پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری ہیلپ کرتا ہے اور ہمیں شیطان سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اب ہم سوال کریں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، تعوذ کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے بیٹا، تعوذ کسے کہتے ہیں۔ پھر پڑھیں میرے ساتھ ایک دفعہ، تعوذ کسے کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے، پھر پڑھیں میرے ساتھ، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں بیٹا تعوذ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2، چلے ایک دفعہ اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے آپ کو سوال نمبر 1 اچھی طرح یاد ہو گیا، شاباش۔ چلیں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شیطان سے بچنے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شیطان سے بچنے کے لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب کیا ہے بچوں؟ شاباش، میرے ساتھ پڑھیے، دہرائیے میرے ساتھ۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے، ہمیں تنگ نہیں کرے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم برے کام کریں، اچھے کاموں سے دور رہیں، لیکن جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا شیطان کی شکل کتنی ڈراؤنی ہو جاتی ہے، وہ ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، ہم سے ڈرتا ہے۔ دیکھیں یہ شیطان کی آپ کو شکل نظر آ رہی ہے نا اسکرین کے اوپر، کتنی ڈراؤنی ہے، وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، لیکن جب ہم تعوذ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، وہ ہم سے ڈر کے بھاگ جائے گا، ہم سے ڈرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلیں اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دہرائیے، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے۔ چلیں اب ہم جواب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब है मैं पनाह मांगती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप क्या बोलेंगी? मैं पनाह मांगती हूँ। और अगर आप लड़के हैं तो आप क्या बोलेंगे? मैं पनाह मांगता हूँ। औज़ु बिल्लाह का मतलब है मैं पनाह मांगती या मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। हम किसके लिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं? शैतान से की पनाह मांगते हैं, अल्लाह की पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से बचने के लिए। यानी ए अल्लाह मैंने ताबूज़ पढ़ा है तो मुझे शैतान की शर से बचा, ताकि वो मेरा काम खराब नहीं करे। क्योंकि शैतान तो चाहता है ना आप गंदे बच्चे बन जाएं, आपका काम खराब हो जाए, सब आपको बोलें कि आप गंदे बच्चे। लेकिन जब आप ताबूज़ पढ़ेंगे तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ठीक है। और आपका काम भी खराब नहीं होगा, आपका होमवर्क खराब नहीं होगा, आपको सबक याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए सवाल नंबर 3 का जवाब आपको याद हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या है? इसका जवाब है औज़ु बिल्लाह का मतलब है मैं पनाह मांगती या मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए, ठीक है। चले बेटा अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से क्या होता है? सवाल नंबर 4 है हमारा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से क्या होता है? जवाब है इसका शाबाश, मेरे साथ जवाब याद करिए। शैतान हमसे दूर रहता है और हमें तंग नहीं करता। जब बेटा आप औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे तो क्या होगा? शैतान हमसे दूर हो जाएगा, हमसे दूर रहता है और हमें तंग नहीं करता है। यानी शैतान कहता है कि इस बच्चे ने तो ताबूज़ पढ़ लिया है, अब ये तो मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि मेरी पावर या ताकत कम हो गई है, अब मैं इसको तंग नहीं कर सकता। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए ना कि हमें ताबूज़ कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 एक दफा और मेरे साथ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से क्या होता है? इसका जवाब मेरे साथ पढ़िए, शाबाश। शैतान हमसे दूर रहता है और हमें तंग नहीं करता। इसका जवाब क्या है? शैतान हमसे दूर रहता है और हमें तंग नहीं करता, ठीक है। चलिए अब एक साथ मेरे साथ ताउस के एक दफा और सवाल दोहरा लें सारे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 1 हम दोबारा से पढ़ते हैं। ताबूज किसे कहते हैं? जवाब है इसका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को ताबूज कहते हैं। सवाल नंबर 2, शैतान से बचने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? जवाब है बेटा इसका शैतान से बचने के लिए हम तावुज़ पढ़ते हैं। शैतान से बचने के लिए हम तावुज़ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखें बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या है? औज़ु बिल्लाह का मतलब है मैं पनाह मांगती या मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए, ठीक है। चले अब सवाल नंबर 4, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से क्या होता है? इसका जवाब है शैतान हमसे दूर रहता है और हमें तंग नहीं करता। शैतान हमसे दूर रहता है और हमें तंग नहीं करता। तो बच्चों अब आप अच्छी तरह समझ गए ना कि हमें तावुज़ कब पढ़ना चाहिए। इसका मतलब और मकसद आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि किसमें पावर है। जी हाँ, सबसे ज्यादा पावर तावुज़ में है कि इसके पढ़ने से शैतान की पावर खत्म हो जाती है और वो पावर आपके अंदर आ जाती है। आपके अंदर पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है कि आप शैतान से बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि आप उसको वीक कर देते हैं। ओके, चलिए ताउस के बाद हम तस्मिया की तरफ आते हैं, ठीक है। ताउस के बाद हम क्या पढ़ते हैं? आप सबको पता है ताउस के बाद हम तस्मिया पढ़ते हैं। अब तस्मिया का मकसद क्या है बेटा? हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला को याद करने की आदत पैदा करना। यानी हम हर काम शुरू करेंगे तो अल्लाह को पहले याद करेंगे।
अल्लाह को हमें याद करना चाहिए ना हर काम करने से पहले, ताकि हम जो भी काम करें हमारा वो काम बहुत अच्छा हो जाए। तो तस्मिया का मकसद क्या है? हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला को याद करने की आदत पैदा करना। यानी हमारे अंदर अगर आदत हो जाएगी कि हम हर वक्त तस्मिया पढ़ेंगे, ताऊज़ पढ़ेंगे, तो हमारी आदत बन जाएगी। ठीक है, चलें बच्चों, ताऊज़ के बाद अब हम तस्मिया के बारे में जानते हैं। आपको अब आप तस्मिया क्या है बेटा? तस्मिया चले मैं आपको बताती हूँ। तस्मिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्मिया क्या है बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पढ़े मेरे साथ, शाबाश, ये तो सबको आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। किसको तस्मिया कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। अब तस्मिया का मतलब क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मतलब क्या है? तर्जुमा है इसका, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। चलिए अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 देखें। इसमें सबक का नाम है तस्मिया। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना बेटा तस्मिया। आपने अभी सबक किताब का सफ़ा नंबर 11 देखे, खोले उसको, शाबाश। इसमें सबक का नाम है तस्मिया। मकसद क्या है? हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला को याद करने की आदत पैदा करना। बच्चों, आपको पता है कि हर काम शुरू करने से पहले हम तस्मिया पढ़ते हैं। तस्मिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। चलें बच्चों, अब आप मुझे बताएं ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से पहले हम तस्मिया पढ़ते हैं? सोचें जरा और मुझे बताएं। शाबाश। बताएं मुझे अब कि वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से पहले हमें तस्मिया पढ़नी चाहिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तस्मिया हम कब पढ़ रहे हैं? आप कभी छोटे हैं, आप मदरसे जाते हैं, कायदा पढ़ते हैं, तो कायदा पढ़ते तो हम मदरसे जाके सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? तस्मिया पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, आपकी बहन भी पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हैं। तो हमें कुरान पढ़ने से पहले, सिपारा पढ़ने से पहले, कायदा पढ़ने से पहले अल्लाह को याद करना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। अब अल्लाह का नाम हम किस तरह लेंगे? तस्मिया पढ़ के लेंगे ना। यानी हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं शुरू करती हूँ या करता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप बोलेंगी मैं शुरू करती हूँ, और अगर आप लड़का है तो आप क्या बोलेंगे? मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेहरबान यानी अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है, हमारे माँ बाप से भी ज्यादा। आपको पता है ना, हमारे माँ बाप हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कोई भी नहीं करता। लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। तो इसलिए हमें हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह को याद करना चाहिए। चलिए ये तो हो गया हमारा कायदा कि हमें सिपारा पढ़ने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरा, नमाज। अभी आप छोटे हैं, अपने बाबा के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद, और अगर आप लड़की हैं तो आप मामा के साथ, घर में अम्मी के साथ नमाज पढ़ती है ना। आपकी अम्मी जब नमाज पढ़ती है, अगर आप नहीं पढ़ती बेटा तो अम्मी के साथ खड़ी होके पढ़ा करें। तो नमाज शुरू करने से पहले भी हम सबसे पहले क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यानी तस्मिया पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं सबसे पहले। तो हमें नमाज पढ़ने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। ठीक है। देखिए अब क्या है, जैसे ही हम खाना खाने लगते हैं तो अम्मी बोलती है ना कि बेटा जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमें खाना शुरू करना चाहिए। आपको पता है जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएंगे, शुरू करेंगे, तो क्या होगा? हमारे खाने में शैतान शामिल नहीं होगा। आपको पता भी नहीं चलता बेटा, आप अगर खाना खाना शुरू करते हैं और अगर आपने तस्मिया नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो पता है क्या होगा? शैतान आपके खाने में शामिल हो जाएगा, तो आपको नजर भी नहीं आएगा, लेकिन वो आपका खाना खा लेगा। तो हमें शैतान को अपने से दूर करने के लिए अल्लाह का नाम लेना चाहिए। खाना खाने से पहले तस्मिया पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। आपकी मामा कहती है ना।
تو بیٹا چلیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھتے تو آج سے آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کھانے میں برکت دے دے گا. اب برکت کیسے دے گا؟ سم ٹائم بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ کھانا تھوڑا سا ہوتا ہے, ہمیں بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے, ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, لیکن اب جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور کھانا بھی بچ جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے لازمی بسم اللہ پڑھنی ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھانی ہے. اچھا, آپ دیکھیں تصویر میں, آپ اسکرین پہ آپ کا آ رہا ہے نا پانی پینے سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور ضرور پڑھنی چاہیے. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا چاہیے. دیکھیے اس میں کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اس لیے پانی بھی جب آپ پیتے ہیں تو آپ کو بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے دیکھیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے نا, آپ اپنے اسکول کا کام کر رہی ہیں, ہوم ورک کر رہی ہیں. تو آپ بسم اللہ پڑھ کے اگر اپنا ہوم ورک شروع کریں گی تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کا وہ کام جلدی سے ہو جائے گا اور جو بھی آپ کام کر رہی ہوں گی نا وہ بہت اچھے سے ہو جائے گا, کیونکہ اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی. اللہ اس کام میں برکت ڈال دے گا اور وہ کام بہت اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کو کبھی ہوم ورک یاد نہیں ہو رہا, ٹیچر نے آپ کو ٹیسٹ دیا ہے, آپ پریشان ہو رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں ماما مجھے یاد نہیں ہو رہا, لیکن جب آپ بسم اللہ پڑھیں گی تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کیسے مدد کرے گا کہ آپ کو جلدی سے ہوم ورک یاد ہو جائے گا اور آپ جو کام کر رہے ہوں گے, جو رائٹنگ کر رہے ہوں گے, جو بھی کام کریں وہ بہت اچھا ہو جائے گا. جب آپ کام اسکول لے کے جائیں گی کلاس میں تو ٹیچر بہت خوش ہوں گی, کہیں گی آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے. تو پھر آپ ٹیچر کو بتائیے گا کہ ٹیچر میں بسم اللہ پڑھ کے اپنا ہر کام شروع کرتی ہوں. بسم اللہ جب ہم پڑھ کے کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈال دے گا اور وہ ہمارا کام بہت اچھے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, چلے اب یہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اپنا صفحہ نمبر 11 دیکھیں, صفحہ نمبر 11 دیکھیں, اس میں سوال جواب آ رہے ہیں. کس کے سوال جواب آ رہے ہیں؟ تسمیہ کے. اچھا, اس میں پہلے میں آپ کو تصویر کے بارے میں بتاتی ہوں. آپ دیکھیں ایک بچہ ہے, صبح ہی صبح جیسے 7 بجے وہ اٹھ گیا, کتنا خوش ہے نا. وہ خوش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اٹھتے ہی پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے, تسمیہ پڑھتا ہے, پھر کلمہ پڑھتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, شیطان اس سے ایک دم دور بھاگ جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی اٹھتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, ماما آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا اٹھو اسکول جانا ہے, آپ نہیں اٹھ رہے ہوتے. اب آپ یہ کریے گا, جیسی ماما آپ کو اٹھائیں آپ نے فوراً سے بسم اللہ پڑھنی ہے اور کلمہ پڑھنا ہے, پہلا کلمہ پڑھنا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جلدی سے آپ بالکل ایک دم فریش اٹھیں گے. ٹھیک ہے, چل اب ہم آتے ہیں تسمیہ کے سوال جواب کی طرف. دیکھیے سوال نمبر 1 ہے, تسمیہ کسے کہتے ہیں. سوال نمبر 1 کیا ہے بیٹا, تسمیہ کسے کہتے ہیں. چلے ہم میرے ساتھ آپ پڑھیں گے. جواب ہے اس کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بیٹا, تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. چلیں جلدی سے میرے ساتھ دہرائیے ایک دفعہ اور, تسمیہ کسے کہتے ہیں. جواب ہے اس کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد ہو گیا, شاباش. چلیں اب سوال نمبر 2 جلدی سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال نمبر 2 کیا ہے, بسم اللہ کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے. سوال نمبر 2 ہے ہمارا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے. چلیں اب جواب میرے ساتھ یاد کریں اور غور سے سنیں, شاباش. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جواب کیا ہے بیٹا, میرے ساتھ پڑھیے. شروع اللہ کے نام سے, یعنی ہم اللہ کا نام لے کے شروع کر رہے ہیں, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارے امی ابو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے
امی ابو سے بھی زیادہ کون محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے اور پیارے پیارے بچوں سے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، چلیں سوال نمبر 2 کا ایک دفعہ اور جواب میرے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ جواب: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. چلے اب ہم سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جواب: اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. سوال نمبر 3 کا جواب کیا ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو بہت اچھے بچے ہیں، یہ میری بات مانتے ہیں، میں نے جو ان کو بتایا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے مجھے یاد کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا نا، اللہ بھی آپ کو نہیں بھولے گا، تو آپ کا ہر کام اچھا کر دے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کا جواب ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم ایک دفعہ اور اپنے سارے یہ تسمیہ کے سوال جواب کی دہرائی کر لیتے ہیں اور آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائی کریں گے. شاباش، تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹا، چل سوال نمبر 1 کیا ہے؟ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1 کیا ہے بیٹا؟ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں بیٹا تسمیہ؟ اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب سوال نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ سوال نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ جواب: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. چلیں اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، جو ہمارا آخری سوال ہے آج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. چلیں بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام سوالوں کے جوابات اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے. تعوذ و تسمیہ کے بارے میں اچھی طرح آپ جان گئے ہوں گے. آپ نے گھر میں تمام جوابات کی دہرائی کرنی ہے تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کو سب اچھی طرح یاد ہو. اب ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ. اس سے پہلے آپ گھر کا کام دیکھیے. ٹھیک ہے، سبق تعوذ و تسمیہ کے تمام سوالات و جوابات زبانی یاد کیجیے. یعنی جو ہم نے آج سوال جواب پڑھے ہیں نا، ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ سبق تعوذ و تسمیہ کے تمام سوالات و جوابات زبانی یاد کیجیے اور صفحہ نمبر 10 کو مکمل کرنا ہے. اس میں صفحہ نمبر 10 میں کیا ہے بیٹا؟ آپ نے کلر کرنا ہے، تعوذ میں کلر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو نقطے ہیں ان نقطوں کو آپ نے جوڑ کے رنگ بھرنا ہے. ٹھیک ہے، نقطوں کو جوڑ کے رنگ بھرنا ہے. کس کے اندر نقطوں کو جوڑنا ہے؟ جو شیطان ہے، ہمارا شیطان ہے، اس کے نقطے جوڑ کے ہم نے اس میں کلر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تعوذ. چلیں
اب ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.